السلام علیکم، میں عبد الباسط ایڈوکیٹ آپ کو بتاتا ہوں آپ کے مسائل کے حل اس چینل کے ذریعے سے، اور کثرت سے کیونکہ اس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں شادی کے اندر اس طرح کا مسئلہ ہے اور لڑکے والے یہ چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کبھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی والے مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں 10 تولہ سونا فلانا اور یہ چیز اور اس طرح کے معاملات، تو اس کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کا حل بتاتا ہوں آپ کو قانونی طور پر۔ جیسا کہ اس چینل کا مقصد ہی یہ کہ ایک ایکٹ ہے جس کا نام ہے ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹس ریسٹرکشن ایکٹ 1976، اور اسی طریقے سے اس کے رولز ہیں ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹس ریسٹرکشن رولز 1976، جس کے اندر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے اس چیز کو ریسٹرکٹ کیا ہے، اس چیزوں کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کی جو معاملات پھیل رہے ہیں کہ غریبوں کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی، ان کے بالوں کے اندر چاندی آ جاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ امیروں کے اندر شادی کرنا چاہتے ہیں اور مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، تو ان مشکلات کو روکنے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کی پوری تفصیل دی گئی کہ لڑکی کو جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے کیا کچھ مل سکتا ہے، لڑکی کو اس کے والدین کی طرف سے کیا کچھ مل سکتا ہے، یا لڑکی والے جو ہے وہ دلہا کو کیسے دے سکتے ہیں۔ تو اس کی پوری لسٹ بتائی گئی ہے، سب کچھ بتایا گیا ہے کہ لڑکی والے اپنی بچی کو جب اس کی شادی ہوگی، منگنی کے دوران، نکاح کے دوران اور اس کی رخصتی کے دوران جہیز کے طور پر جو سامان بھی دیں گے، اس کی رقم 50,000 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سامان کی قیمت 50,000 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ امیر ہو یا اگر آپ غریب ہو، تاکہ وہ ہم آہنگی جو ہے وہ معاشرے کی باقی رہے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ رجحان ختم ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ امیر لڑکی شادی کریں گے تو زیادہ جہیز ملے گا، یا لڑکی والوں کے اندر یہ رجحان ختم ہو جائے کہ بھائی فلاں شخص جو ہے چاہے اس کی عمر زیادہ ہے، چاہے اس کا ہماری بچی سے جوڑ نہیں بنتا، لیکن وہ 10 تولہ سونا دے دیے تیار ہے، تو 60 سال کے آدمی سے جو ہے وہ 18 سال کی لڑکی کی شادی کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر سے برائی کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ 50,000 روپے تک کے جو سامان ہے جہیز کا یا جو برائڈل گفٹس ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں لڑکی کی طرف سے، اور اگر لڑکی والے جو ہے وہ دولہا کو کوئی پیسے دیتے ہیں رخصتی کے ٹائم پر، منہ دکھائیں گے اس قسم کی جو بھی رسومات ہوتی ہیں، تو اس کی رقم جو ہے ابھی امندمنٹ ہونے کے بعد 2010 کے بعد وہ 500 روپے تک کی حد اس کی مقرر کی گئی کہ 500 روپے تک کی اماؤنٹ جو ہے آپ اس کو دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، اور خرچہ جو ہے وہ شادی کا مجموعی جو ہے مجموعی خرچہ 50,000 روپے تک کا لڑکی والوں کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے، اور آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز ان سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہے وہ اس ایکٹ کی اگر خلاف ورزی کرتے ہیں اور جو ہے یہاں تو 50,000 روپے کی لوگ جو ہے وہ پٹاخے جلا دیتے ہیں، شوریاں جلا دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یار ہم نے جو ہے وہ شادی کے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس طرح سے کیا ہے۔ اس بڑائی کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہے اور دوسرے لوگ افیکٹو ہو رہے ہیں۔ اس ایکٹ کی جو خصوصیت ہے، اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ شادی دو لوگوں کی آپس میں ہو رہی ہے، دو فیملیز کی، اور افیکٹو کیونکہ آپ بھی ہوئی، میرے گھر میں بھی بہن بیٹی ہے، آپ کے گھر میں بھی بہن بیٹی ہے، تو ہمارے بھی بچے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اس سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص جو اپنے ارد گرد میں یہ دیکھتا ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ہماری تحصیل میں اس طرح کا کوئی کام ہونے جا رہا ہے کہ وہ جو شادی ہو رہی ہے اس کے اندر اس سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، اور اگر اس طرح سے ہوتا رہا تو اوور آل جو ہے وہ آگ ہم تک بھی پہنچے گی، ہمارے لیے بھی پریشانی کھڑی ہوگی۔ تو آپ جو ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ ڈی سی کو اس کے خلاف اپلیکیشن لگائیں، اور ڈی سی جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن لے گا اور استغاثہ بنائے گا، اور بناتا ہے ڈی سی، ایکشن لیتا ہے ڈی سی۔ اگر کمپلیننٹ جو ہے وہ جا کے وہاں پر کھڑا ہو، آپ جو ہے وہ اپلیکیشن بنا کے وہاں پر ریسیو کرائیں، کہ بعد میں وہاں جا کے اس کو چکر لگائیں، آپ اصل میں اپنی آگ بجھا رہے ہیں۔ جو پڑوسی جو شادی کر رہا ہے، 5 کروڑ روپے خرچہ کر رہا ہے، وہ کل کو آپ کے اوپر بھی آ جائے کہ بھائی اس میں تو 5 کروڑ روپے خرچہ کرے تھے، تو کتنا خرچہ کرے، تو ہمارے اوپر جو آگ آنے والی اس وجہ سے ہم اس کو روک رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ ڈی سی کے پاس اپلیکیشن لگائیں گے، ڈی سی وہاں کاروائی کرے گا، اس کا استغاثہ بنائے گا،
اس تقاضے کے اوپر کارروائی ہوگی. اس کے اندر ان کو 3 مہینے سزا ہو سکتی ہے. اس کے اوپر انہیں جرمانہ ہو سکتا ہے 25,000 روپے اور دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر سے ختم ہو جائے گی اور شادی بیاہ کا جو پڑنے والا لاکھوں کروڑوں کا خرچہ ہے وہ کم ہو جائے گا اور غریب کی بچیوں کی بھی شادیاں ہو جائیں گی, امیر کی بچیوں کی بھی ہو جائیں گی, معاملات بہتر ہو جائیں گے. اچھا, امیر لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری میری بچی کی جو شادی ہوئی تھی ہم نے جو ہے وہ 5 کروڑ روپے اس میں خرچہ کیے تھے. اب جو ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے 20 ارب روپے کی, اس میں سے ہم اس کو حصہ نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو شادی کے ٹائم پر بہت کچھ دیتے. تو وہ جو آپ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے, یہ ایکٹ یہ بتاتا ہے صاف الفاظ میں کہ وہ برائڈل گفٹس ہیں اور وہ جو ہے وہ وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ جو اپنی بچی کو دے رہے ہیں شادی کے ٹائم کے اوپر وہ برائڈل گفٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایپ یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بچی کو مختلف رسومات کے ذریعے سے کچھ پیسے ملتے ہیں, جیسے کراچی شہر کے اندر, سندھ میں, پنجاب میں عام طور سے جو ہے وہ منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے, کچھ انویلپ ملتے ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ملتی ہیں یہ جو بچی کو ملی ہیں, جو دلہن کو ملی ہیں, یہ اس دلہن کی اسپیسیفک پوزیشن میں رہے گی اور یہ جو دلہن ہے وہ اس کی مالک ہے. یہ جو ہوتا ہے وہ اس کے حوالے ہو جاتا ہے, اس کا مالک ہو جاتا ہے, وہ irrevocable ہوتا ہے برائڈل گفٹ سے. تو جو دلہن کو مل گئی وہ دلہن کی ہو گئی اور جو دلہن کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جو ہے وہ ہمارا لین دین ہوتا ہے عام طور سے جو ہے وہ مختلف ہے. اس طرح کا سسٹم ہے کہ وہ انہوں نے رجسٹر رکھا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اتنا چڑھاوا ان کو دیا ہوا ہے, اب یہ لوگ ہمیں دے رہے ہیں. تو وہ جو ان کا سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کے اندر وہ جو پیسے ہمیں ملتے ہیں وہ پیسے جو ہے وہ برائڈل گفٹ کے اندر نہیں آ رہے, وہ صرف گفٹ میں آ رہے, وہ صرف گفٹ کے اندر آ رہے ہیں اور برائڈل گفٹ میں نہیں ہے. وہ شادی کے موقع پہ دیے جا رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ اسپیسیفکلی دلہن کو نہیں دیے جا رہے, وہ شادی کے موقع پہ دیے جا رہے ہیں. وہ دلہا اور دلہن جو ہے وہ دونوں مل کے اس کا جو بھی فیصلہ کریں وہ صرف گفٹ میں شامل ہے. اس کے علاوہ جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بچی کی جو ہے وہ دلہن کی نکاح ہونے کے بعد رخصتی کے اندر کچھ وقت ہوتا ہے, کوئی توقف ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب رخصتی ہوگی اس ٹائم پر اگر لڑکی والے لڑکے کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 500 روپے دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ اور نہیں دے سکتے. آپ اور ہم جو ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اس طرح کی جہاں بھی حرکت دیکھیں تو اس کے خلاف ایکشن لے, اس سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ.